بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم ابواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں مصادر کے اوزان مخصوص ہیں، اس لیے ان میں مصدر کے وزن سے باب کا نام سمجھا جاتا ہے، جیسے باب افعال، باب فعللہ، باب تفاعل وغیرہ۔ جبکہ ثلاثی مجرد میں مصادر کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، اس لیے باب کا نام ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت سے ہی سمجھا جاتا ہے، جیسے فعل یفعل، تو یہ باب ہے نصر ینصر، تو اسی طرح اگر حرکت عین کلمے کی چینج ہوگی تو اسی طرح باب بھی چینج ہو جائے گا۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ابواب ہیں تو ان کا مصدر کے وزن سے ہی باب سمجھ میں آ جاتا ہے، جبکہ ثلاثی مجرد کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، اس لیے اس سے وہ والی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، جن میں سے 3 میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت مختلف ہے اور 3 میں یکساں ہے۔ جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت مختلف ہے وہ یہ ہیں نصر ینصر، ضرب یضرب اور سمع یسمع۔ ان کو کثرت استعمال کی وجہ سے اصول ابواب بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 ابواب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور جن 3 ابواب میں عین کلمے کی حرکت یکساں ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہ ہیں فتح یفتح اور کرم یکرم اور حسب یحسب۔ ان کو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے فروع ابواب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب میں عنوان ہے ابواب سالم۔ سالم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ پھر مزید فی کی 2 قسمیں ہیں، ایک با حمزہ وصل اور ایک بے حمزہ وصل، تو یہ کل 6 قسمیں ہو گئیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، نمبر 3 ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، نمبر 4 رباعی مجرد، نمبر 5 رباعی مزید فی بے حمزہ وصل یعنی بغیر حمزہ کے، اور نمبر 6 رباعی مزید فی با حمزہ وصل۔ ان میں سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں، اور با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے، اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 ابواب ہیں۔ اس لحاظ سے سالم کے 24 ابواب بنتے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔